بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، زبان ایک ایسا تحفہ ہوتی ہے جو ہر شخص کو اپنے خاندان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے دوستوں سے، اپنے محلے سے، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے ملتی ہے۔ یہ وہ تحفہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، ایک ایسا زاد راہ ہوتی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں کام آتی ہے۔ کبھی کبھی زبانیں مختلف انداز میں اپنے رنگ بدلتی ہیں، اور کبھی کبھی زبانیں جو ہیں ہمیں مختلف زندگی کے حالات سے نبرد آزما ہونا بھی سکھاتی ہیں۔ زبان کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے، اس کا اندازہ ایک گونگے سے ہم لگا سکتے ہیں، جو اپنی بات کہنے کے لیے مختلف ڈھنگ دیکھتا ہے، انداز سوچتا ہے، اطوار بناتا ہے، مختلف طریقوں سے اپنی بات کہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہہ نہیں پاتا۔ ایک ایسا شخص جو اپنی بات کہنے کے لیے بے چین ہو رہا ہو، اس کے اندر الفاظ ابل رہے ہوں، جذبات ابل رہے ہوں اور بات نہ کہہ پا رہا ہو۔ زبان کو، خاص کر اردو زبان کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے کیسے شاہکار، کیسے کیسے شاندار قسم کے اس کے اندر اشعار ہوئے، کیسی کیسی غزلیات ہوئیں، کیسی کیسی نظمیں ہوئیں اور کیسی کیسی تخلیق ہوئی۔ اس تخلیق کو عموماً شعراء نے پیش کیا، شعراء نے اپنے انداز سے اپنی غزلیات کو پیش کیا۔ جو نثر نگار تھے انہوں نے اپنے نثری شاہکاروں کو پیش کیا، مختلف انداز میں ڈرامائی تشکیل ہوئی مختلف چیزوں کی۔ یہ تمام صنف جو تھیں یہ چلتی رہیں، لیکن ایک اور صنف جو بہت مقبول ہوئی اور جس کو مقبول کرانے میں ضیاء محی الدین صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، وہ تھی پڑھت، اردو پڑھت کا کام۔ وہ ایسی چیز تھی کہ بہت اچھی اچھی چیزوں کو لوگوں نے دبا کے رکھا ہوا تھا، کہیں کونے میں تھیں، لیکن جب پڑھنے والے نے اس کو پڑھا تو دنیا کو لگا کہ کیا شاندار کلام تھا، کیا شاندار نثر پا رہا تھا۔ یہ کام جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ضیاء محی الدین صاحب نے شروع کیا، لیکن اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے زبان کے اس چیز کو اختیار کیا، اس عمل کو اختیار کیا اور اردو کی ترویج کا باعث بنے۔ اردو زبان جو ہے وہ اپنے مختلف رنگ بکھیرتی ہوئی، مختلف زبانوں کو سموتی ہوئی آج تقریباً 300 برس سے جس طرح چل رہی ہے اور جس طرح وہ آگے کی طرف جا رہی ہے، اس میں بہت سے ایسے عوامل ضرور شامل ہیں جنہوں نے سر جی توڑ کے محبت کی ہے۔ ہم بات کریں غالب کی، فیض کی، فراز کی، جالب کی، جس کی اقبال کی بات کریں، یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اردو سے محبت کی، اردو زبان کے فروغ کے لیے کام کیا اور اردو کی ترویج میں ایک ایسا کلام اور ایسی نثر چھوڑ گئے جو آج تک ہمیں کام آ رہی ہے۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں، میں نے جو گفتگو کی زبان کے حوالے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پڑھت کو اپنا جو ہے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنایا، جنہوں نے کوشش کی کہ وہ اردو کو وہ رنگ دیں جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے۔ جب ان کی آواز گونجتی ہے اور یہ جب اپنی آواز کا جادو دنیا کو سناتے ہیں یا وہ پھیلتا ہے، تو پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ کیا خوبصورت کلام تھا۔ ورنہ کلام پہلے بھی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جب ان کی آواز میں ڈھلتا ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ میرے آج کے مہمان یوسف ابراہیم صاحب موجود ہیں، جو بانی ہیں آواز اردو لندن کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل صحیح۔ اچھا یوسف بھائی، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ زبان کے بارے میں اگر ہم بات کریں، کیونکہ آپ ظاہر ہے پڑھت کے آدمی ہیں، کہ زبان جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو اس کے گھر سے، خاندان سے، فیملی سے ملتی ہے۔ ظاہر ہے وقت کے حالات کے ساتھ بدلتی چلی جاتی ہے، مختلف زبانوں میں مختلف ہیر پھیر ہوتے رہتے ہیں، لیکن انسان سیکھتا وہی ہے جو گھر سے سیکھتا ہے۔ تو آپ کا یہ تجربہ زبان کے حوالے سے بچپن سے کیسا رہا؟ سفر کہانی تو لمبی ہے اور کہانی لمبی کچھ اس طرح سے ہے کہ کیونکہ انسان اپنے ایولیوشن پروسیس سے گزر رہا ہے، جی، تو وہ پروسیس چینج ہوتا رہتا ہے مستقل۔ ایک جیسی کوئی انسان کی زندگی میں کوئی ڈھنگ تو رہتا نہیں اور وہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ جس وقت کراچی میں تھے، سب سے پہلے جیسے آپ نے ذکر کیا، جو اس وقت ہمارے تھے ضیاء محی الدین صاحب کو سنا۔ پھر کچھ انسیت میری 2-3 شخصیتیں ہیں جن میں میرے نانا تھے حکیم عبدالغفور خان۔ وہ بیسیکلی وہ کافی زبانیں جانتے تھے، جن میں فارسی تھی، عربی تھی، ترکی زبان تھی۔ ان کو بچپن میں دیکھا کرتے تھے، BBC لندن سنا کرتے تھے، ریڈیو پہ باقاعدہ رکھ کے وہ اس میں ٹرکش زبان میں، فارسی زبان میں، عربی میں وہ سب خبریں سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، اور میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، چھوٹا سا میں دیکھ رہا ہوتا تھا، اور وہ چیزیں کافی اپیل کرتی تھیں اور ایڈمائر ہوتا تھا آدمی کہ بھائی۔ پھر وہ زبان پہ ٹوکتے تھے کافی کہ آپ نے یہ جو بولا ہے لفظ، کاف کو کیسے بولنا ہے، قاف کو کیسے بولنا ہے۔ تو بچپن چھوٹے تھے تو ہم لوگ تھوڑے چڑھتے بھی تھے، بھائی کیا ہر وقت ٹوکتے رہتے ہیں۔ تو مگر ایک طرف یہ تھا، دوسری طرف والد صاحب تھے۔ والد صاحب جو تھے وہ کیا کہتے ہیں، کافی ترقی پسند تحریکوں میں رہے تھے
اور کافی NSF میں تھے وہ, اور ان کا NSF سے تعلق تھا, کافی ایکٹیو تھے, معراج محمد خان ان لوگوں کے ساتھ. وہ پڑھنے کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ بھائی آپ کتاب پڑھا کرو, بس پڑھتے رہا کرو, اردو پڑھو, اردو اچھی کرو, انگریزی اچھی کرو, اور پڑھتے رہا کرو. شاعری کا شوق والدہ کی طرف سے آیا. اچھا. والدہ کو بہت شوق تھا, والد کو بھی تھا, بہت اچھی اردو بولتے تھے, امی بھی. تو اس لیے سن کے بچپن میں تو یہ شوق پیدا ہوا. پھر شوق بیچ میں کہیں رکا, اپنی زندگی کی اسٹرگل میں انسان لگ جاتا ہے, تو پھر اس طرح سے سفر آگے بڑھنا شروع ہوا. اور اگر آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ جمپ کر جاؤں کراچی سے لندن پہ, نہیں میں اس پہ آتا ہوں. اصل میں جو ہم بچپن کی بات کر رہے تھے, جیسے ہم نے بچپن میں سیکھا, ہمیں سکھایا جاتا تھا شین قاف کی درستگی کی آپ نے بات کی کہ بڑا ضروری ہے, صحیح ہونا چاہیے. آج کل تو خے اور غین کا بھی مسئلہ آ گیا ہے, بہت بڑا المیہ چل رہا ہے. تو یہ ایک گھر سے ہم سیکھتے تھے, اور عموماً ہمارے جو ٹی وی چینلز تھے یا جو ہمارے ریڈیو تھے وہ ہمارے بہت بڑے استاد ہوا کرتے تھے لوگوں کے, لوگ ان سے سن کر اور سیکھا کرتے تھے. پڑھنے کا عمل تھا, اخبار تھے, رسائل موجود تھے, سب موجود تھا. وہ ایک دور تھا جس میں ہم نے سیکھا. بالکل. تو وہ آپ کی بھی یہ صلاحیت انہی وجہ چیزوں سے بڑھی, کیونکہ کتاب نے آپ نے بتایا کہ والد صاحب نے کہا کتاب سے دوستی کرو, کتاب کی طرف بڑھو. تو آپ کی بیسیکلی نصیحت جب کراچی یونیورسٹی میں یا یونیورسٹی میں گئے وہاں بھی اسی طرح رہی, یا وہاں جیسے اور عام, کیونکہ ماحول بدلا ہے, ہم نے خود وہ زمانہ دیکھا, تو آپ کا کیسا رہا؟ ہمارا ماحول بہت خراب تھا. ہمارا ماحول جو نا وہ کالج میں جانے والا ماحول نہیں تھا. اچھا. تو وہاں سیاسی تنظیمیں تھیں, بہت برا حال تھا. جی, بڑے مسائل تھے. یہ کہ اس لیے ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ کالج سے ذرا دور رہیں, کیونکہ سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, اور وہ ویسی ایکٹیویٹیز نہیں تھیں جو تعمیری ہوں, وہ تقریبی کارروائیاں ہوتی تھیں, تو اس سے ہم لوگ بچتے تھے. تو اس لیے اب دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتے تھے, تو دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, ان سے سنتے تھے, اور کوئی ایسا کبھی نہیں تھا کہ کوئی پڑھت کریں گے. اچھا, یہ کبھی ایسا کبھی نہیں, یہ کراچی میں کبھی نہیں, اچھا, کبھی نہیں پڑھا. تو ہاں یہ تھا کہ شعر پڑھ رہے ہیں بس, شعر و شاعری چل رہی ہے, اور کئی بار لوگ سنتے تھے, ہاں بھی بڑا اچھا مزہ ہے. کسی نے یہ نہیں بولا کہ بھائی اس کو پڑھتے بھی ہیں. ضیاء محی الدین کو سنتے رہتے تھے ہم لوگ, اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے, پورے کیسٹ کا ان کا کلیکشن تھا میرے پاس. وہ ہر وقت میں لگائے رکھتا تھا ان کا کیسٹ, ہر وقت سنتا رہتا. لوگ گانے سنتے, میں ضیاء محی الدین سنتا رہتا, ہر وقت ان کو سنتا تھا. وہ تو میرے استاد تھے سمجھ لیں, ان کو ہر وقت سنتے تھے ہم, اور سن کے ان کو بہت مزہ آتا ہے, لطف آتا تھا. ایک نیا چیز تھی اس زمانے, 80s میں, لیٹ 80s میں, 90s میں, بہت مزہ آتا تھا, وہ انجوائے کرتے تھے. ایسا کوئی محفل نہیں تھی ایسی. اچھا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً ہوتا ہے کہ کراچی میں اس زمانے میں بھی جیسے بھی حالات ہوں, لیکن بہرحال ماحول تھا, لوگ علمی تقریبات میں جاتے تھے, ادبی تقریبات. تو آپ کو بھی شوق تھا جانے کا؟ بہت زیادہ تھا. یونیکرینس کے مشاعرے ہوتے تھے, انٹرنیشنل عالمی مشاعرے ہوتے تھے. وہاں پر میں نے کیفی صاحب کو سنا لائیو, جالب صاحب کو سنا لائیو, اور ایک مجمع اکٹھا ہوتا تھا, ایک جمع غفیر ہوتا تھا. لوگ ایک اس میں کیا جذبات ہوتے تھے لوگوں کے. جان ایلیا صاحب آتے تھے, اور کیا لوگوں کو لائیو سنا ہے. امروہہ ایک جگہ تھی وہاں پر, سادات امروہہ ہمارے محلے میں, تو وہاں پر ہم جایا کرتے تھے, اور مشاعرہ اناؤنس ہوتا وہاں پہنچ جاتے تھے. اور نظامت بھی آپ کرتے رہے؟ نظامت میں نے بہت بعد میں شروع کی, شاعری کی نہیں کی میں نے. جو نظامت, کیونکہ میرا تعلق پھر, کیونکہ اپنی وہ جو زندگی ایسی تھی, ہم لوگ اردو کی طرف پڑھتے رہے بس, مگر جو ایکسپوز ہوئے ہیں اردو کی طرف زیادہ, وہ تو لندن آ کے ہوئے ہیں. اچھا, اب لندن کی بات کرتے ہیں. چلیں, آپ ظاہر ہے ایک ہر زندگی میں ایک دور آتا ہے, میری بھی آیا, آپ کی بھی آیا, ہم سب اپنا ملک چھوڑ کے ہمیں یہاں آنا پڑا, مختلف حالات, تعلیمی تجربات اور مختلف چیزیں رہیں. یہاں آنے کے بعد تو آدمی پھنس جاتا ہے, سبھی پھنس گیا, میں بھی پھنس گیا, آپ بھی پھنس گئے. صحیح بات ہے. یہاں کیسے اپنے آپ کو آپ نے دوبارہ اردو کی طرف راغب کیا؟ دیکھیں, اس کی یہ کہانی یہ ہے کہ کچھ تقریباً 1.5 سال پہلے, آپ نے مجھے آئے ہوئے 16 سال ہو گئے اس لندن میں, تو مگر آپ نے کبھی مجھے کسی محفلوں میں نہیں دیکھا ہوگا. میں بہت کم جاتا تھا, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پہلی بات, اور مصروف تھے اپنے کیریئر میں بنانے میں. تو ہمارے دوست تھے امریکہ سے آئے ہوئے تھے, نعیم خان. تو میں نے ایسی ایک ریکارڈ, فیض صاحب کی ایک جو چھوٹی سی نظم تھی, وہ میں نے ریکارڈ کی تھی ایسی, تو ان کو سنا رہا تھا. تو وہ کھڑے ہو گئے, ناراض ہونے لگے, تم یہ پڑھتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ تو میں نے کہا یہ کیسے پڑھتے ہیں بھائی؟ کہہ رہے اس کو تو پڑھت کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا, تو اس کو کیسے کریں؟ کہ بھائی ایسی کرو جیسے کر رہے ہو, اس کو اپنا چینل بناؤ اور لوگوں کو ساتھ ملاؤ, مل کے. تمہیں اردو کا اتنا شوق ہے, تو اردو تو ڈائی ہوتی جا رہی ہے زبان, اس کو زندہ رکھنا ہے, تو زندہ رکھنے کے لیے یہاں کام کرو, اتنے لوگ ہیں یہاں. میں نے کہا نہیں بھائی صحیح تو کہہ رہے ہیں. تو وہ گئے, اور میں نے پھر اس کے بعد اس چیز کو سیریسلی لیا, اور پھر میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا. اچھا, جب چینل بنایا تو میں نے اس پہ فیض صاحب کی پہلی جو نظم تھی وہ میں نے ریکارڈ کی. وہ ریکارڈ کی میں نے تو کسی طریقے سے فیس بک پہ, فیض کلچر فاؤنڈیشن UK, ان کے ممبر تھے ڈاکٹر حسن جاوید صاحب, انہوں نے کہیں سے وہ سنی, اور پلس ساتھ ساتھ ان سے رابطہ یہ ہو رہا تھا. میں والد صاحب کی پرانی, والد صاحب اس زمانے حیات تھے, تو ان کی پرانی NSF کی جو تصویریں لگا رہا تھا میں ساری, ان سے رابطہ ہو گیا. اب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں تو ان کا بیٹا ہوں. تو
تو کہہ رہے ہیں یہ صاحب جو پڑھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میں ہی ہوں. اچھا. تو کہہ رہے اچھا. تو پھر انہوں نے کہا اچھا ہمارا ایک پروگرام ہونے والا ہے, اگر آپ آئیں. تو میں نے کہا بالکل آ جائیں گے. تو پھر انہوں نے میری اکرم قائم خانی صاحب سے ملاقات کروائی. اچھا اس طرح آپ اس طرح اکرم قائم خانی صاحب کے پاس آئے. پھر وہاں سے جو محبت ملی فیض کلچر فاؤنڈیشن کے اندر, وہ ایک طرح کی فیملی ہو گئی. صحیح. تو وہاں پر گئے, انہوں نے سب نے اتنی محبت, اتنا پیار, اتنی عزت, اتنی رسپیکٹ, بہت زیادہ. اچھا عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بیرون ملک میں سب جمع ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہم ایک زبان بولنے والے لوگ ہیں, تو محبت ویسے بھی آپس میں بڑھ جاتی ہے, اور زبان کے فروغ کی کوششیں باہر زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں اپنے ملک میں, اور یہ ہم نے دیکھا ہے عملاً بہت زیادہ. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو ہم اس گفتگو کو تھوڑی طرف اور دوسری طرف لے کے جائیں گے. ہم بات کر رہے تھے جیسے فیض, آپ نے کلچرل فاؤنڈیشن کی بات کی اور فیض میلے کی بات کی, ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے, ساری اور باتیں کریں گے, بلکہ ہم چاہیں گے کہ ہم پڑھت بھی آپ سے کروائیں, کچھ آپ کی فیض کی, غالب کی اور فراز کی اور جالب کی, سب کی نظمیں بھی سنیں گے. لیکن اصل میں ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پہ, بریک کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے تو آپ سے سنیں گے. دوستو ہمارے درمیان یوسف ابراہیم صاحب موجود ہیں, جو بانی ہیں آواز اردو لندن کے. یہ بہت زبردست فیس بک پیج بھی ہے, اس کے علاوہ ان کا اپنا یوٹیوب پیج بھی ہے. یہ پڑھت کے آدمی ہیں, یہ خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. ہم ابھی آپ کو تھوڑا سا اور انتظار کروائیں گے ان کی پڑھت کا, کیونکہ ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد ہم آپ سے ملاقات کریں گے, لیکن اس کے بعد یوسف بھائی ہمارے درمیان یہاں موجود رہیں گے. آپ کی فرمائشیں بھی ہم لے سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو ہمیں فرمائش بھی کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے درمیان یوسف ابراہیم صاحب موجود ہیں. یوسف بھائی سے بات کرتے ہیں. یوسف بھائی, تذکرہ ہو رہا تھا بڑے بڑے شعراء کا, ہم بات کر رہے تھے اقبال کی, فیض کی, غالب کی, مختلف. تو ان تمام لوگوں نے مختلف زبانوں میں اشعار کہے, جیسے فارسی میں, اردو میں, آپ تو عربی کی طرف بھی گئے, آپ کا رجحان اس طرف بھی آیا. تو ان شاعروں میں نے کیا آپ کی زندگی پہ اثر ڈالا؟ اگر اقبال سے ہم بات شروع کریں تو. ہاں, اقبال کو ہم مطلب یہ اسکول میں تو ہم نے لبے آتی ہے دعا پڑھا تھا, یا جگنوں کا انہوں نے پڑھا دیا اسکول میں, مگر وہ اقبال سمجھ میں نہیں آیا تھا. میں یہاں لندن آئے تو ظاہر بات ہے وقت ملتا ہے شام میں, انسان نے جب کتابیں کھولی پڑھا تو اقبال ملا. اقبال بلند ہو, تو وہ اقبال کو جب پڑھنا شروع کیا تو وہ ایک دم دل کھنچا قرآن کی طرف. سبحان اللہ. تو ہم نے کہا جب قرآن, اقبال نے کہا ایسے نہیں سمجھتے قرآن کہ آپ نے پڑھ لیا اور اردو میں اس کو آپ نے لکھ دیا اور بول دیا. عربی بہت زبردست زبان ہے, اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا, اس کے تاریخی پس منظر سمجھنا. یہ اقبال نے بتایا. اقبال نے کہا کہ قرآن کو ایسے پڑھو کہ جیسے وہ آپ پہ نازل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیسے پڑھے, ہمیں تو عربی آتی نہیں. تو پھر میں نے کلاسیکل عربک پڑھی. اچھا, کلاسیکل عربی بھی کلاسیکل عربک پڑھی میں نے, اور ابھی بھی چل رہی ہے, پڑھتا رہتا ہوں ابھی بھی. اچھا. اور میں نے اس کا کورس پھر یہاں پر خود ہی کیا, سیلف پڑھا میں نے پوری گرامر اس کی, اور ابھی چل رہی ہے گرامر میری اس کی, پڑھ رہا ہوں. اور وہ اس کو پڑھ کے تھوڑا اندازہ ہوا کہ عربی میں جو قرآن ہے وہ کیسا ہے. تو پھر میں نے کہا یہ عربی میں قرآن ہے تو اقبال کی شاعری کیا ہے. تو پھر میں اقبال کی شاعری کی طرف گیا. اقبال کی شاعری کو جب میں نے دیکھا, ان کا فارسی کا مجھے ابھی شعر یاد نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میری پوری شاعری میں وہ کچھ ہے جو میں نے قرآن سے پڑھا. سبحان اللہ. اچھا, میں نے اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی. اگر بات کروں تو قیامت کے دن پیغمبر کے پیروں کی جوتی کی خاک بھی مجھے نصیب نہ ہو, اتنی بڑی بات کرنے والا. ظاہری بات ہے وہ سوچ سمجھ کے بات کرنے والے لوگ تھے. اور تو وہ پھر اس نے مجھے اقبال کی طرف پش کیا, راغب کیا, اور اقبال کو پڑھنا شروع کیا. اور اقبال مجھے بس آج بھی اقبال کو پڑھتا رہتا ہوں. خواہش ہے کہ میں اقبال کے اوپر پورا پروجیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, اقبال تو ایک یعنی کہ ہم نے جیسے بات کی ابھی کہ صدی میں بھی ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے, اور ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ اقبال نے کہا تھا کیا کہ کوئی اگر کہ انہوں نے کہا تھا سرود رفتہ باز آیت کہ نہ آیت, نسیم از حجاز باز آیت کہ نہ آیت. کہ وہ کہ حجاز اس زمانے میں کہلاتا تھا کہ میں تو اب جا رہا ہوں, کہ وہاں سے ٹھنڈی ہوا حجاز سے واپس آئے گی یا نہیں آئے گی. مطلب یہ کہ یہ کہہ رہے تھے یہ فقیر ہے, تو یہ تو فقیر جا رہا ہے, مگر یہ کہ وہاں سے آواز آئے گی نہیں آئے گی. وہ اچھا, اقبال کی شاعری نے ظاہر ایک قوم کو, سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا, لوگ کھڑے ہو گئے, پورا ایک فلسفہ, ایک فکر پیش کی. ٹھیک ہے, شاید آج ہم اقبال کو اس طرح ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کیا ہے, یا ہم اس طرح ایک قوم بن کر اس کی فکر اور سوچ پر نہیں چل سکے. لیکن اس کے بعد بہت سے لوگ آئے, جس پہ ہم بات کر رہے تھے فیض کی. تو فیض کی شاعری کیونکہ مزاحمتی شاعری تھی, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں
ان کی جو شاعری ہے وہ ترانے بن گئے. تو آپ نے فیض اور اقبال کے درمیان کیسے کمپیریزن کیا, کیا آپ کو نظر آیا اس میں؟ دیکھیں فیض ظاہری بات ہے اقبال کے بعد کے دور کا شاعر ہے, اور فیض آج کے دور کے جو مسائل ہیں اور جو انسانیت پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر فیض کی آواز کافی بلند ہے. اقبال نے تو ایک فلسفہ ایک فلسفے کی بات کی تھی, فیض نے عام انسان کی بات کی. عام انسان پہ جو پوری دنیا میں کہیں ظلم ہو رہے ہیں انہوں نے اس کی بات کی. انہوں نے کہا ایک عام آدمی جو ہے وہ کسی صورت میں دبنا نہیں چاہیے, اس کے بھی اتنے ہی رائٹس ہیں. اس کو اٹھایا فیض صاحب نے, کہا کہ تم اٹھو. کہ کتنے آج کل جو مزاحمتی شاعری ہو رہی ہے اس کے اوپر کتنی باتیں ہوئی ہیں وہاں پر ہندوستان کے اندر بھی, کہ جیسے ایگزامپل کے طور پہ ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. تو یہ فیض نے ایسے نہیں کہا. اچھا, فیض کا یہ رخ بھی قرآن سے ہی ہے, بالکل جو چیزیں آ رہی ہیں بالکل قرآن کے الفاظ ہیں. وحدت الوجود کا کانسیپٹ, بالکل اٹھے گا انا الحق کا نعرہ, یہ وحدت الوجود کا کانسیپٹ ہے, جو کہ مولانا روم سے آپ کے انہوں نے کانسیپٹ لیا ہے, انا الحق کا نعرہ, جو کہ پیورلی وحدت الوجود ہے. اس کا اپوزٹ ہے وحدت الشہود, مگر وحدت الوجود کی بات نام رہے گا اللہ کا اگر میں نے. تو یہ واقعی حاضر بھی بالکل, یعنی کہ ایک ایسا فلسفے پہ ہم بات کریں, اگر ہم فیض کی بات کریں, فیض نے بہرحال ایک دور کی شاعری جیسے آپ نے کہی. جب فیض کے بعد ہم آتے ہیں, نام بہرحال احمد فراز کا لیا جاتا ہے, بہت بڑے شاعر ہیں, لیکن ان کا رجحان مزاحمتی شاعری سے زیادہ غزلیات اور رومانوی شاعری کی طرف رہا. تو آپ کا شوق کیا رہا رومانوی شاعری کی طرف؟ میں رومانوی شاعری کی طرف ہے میرا, مگر یہ کہ زیادہ تر فیض صاحب کو میں نے بہت ایڈمائر کیا, بہت لیٹ پڑھا میں نے فیض صاحب کو. اچھا. اور فیض صاحب نے ابھی تک ان کو میں اشعار پڑھتا ہوں تو وہ بس وہ کہتے ہیں نا کہ سفر جاری ہے بس. اچھا, ہم چاہیں گے کیونکہ آپ سے گفتگو تو چل رہی ہے, ہم بہت اچھی مزیدار گفتگو ہو رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر کچھ ہمیں آپ کی پسند کے کچھ چیزیں سننے کو بھی ملیں اور ہمارے ناظرین کو بھی سننے کو ملے تو کیسا رہے گا؟ بہت اچھا رہے گا. تو آپ کیا سنائیں گے ہمیں سب سے؟ میں ابھی آپ کو فیض صاحب کا کوئی اچھا سا کلام آپ کو میں ابھی سناتا ہوں, فیض صاحب کا, جو کہ مجھے بہت پسند ہے. فیض تو آج کل دوستوں, آج کل جس طرح فیض اور جالب صاحب کا کلام دنیا بھر میں گونج رہا, اور خاص کر ہندوستان میں وہ ترانہ بن گیا ہے, آزادی کی آواز بن گئی ہے فیض کی آواز. تو دیکھتے ہیں آج ہم یوسف بھائی ہمیں کیا سناتے ہیں. جی یوسف بہت بہت مشہور ہے یہ جی, کہ چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں, تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں, واہ, آج بازار میں پابا جولا چلو, واہ, دست افشاں چلو, مست و رقصاں چلو, خاک پر سر چلو, خوں با داماں چلو, راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو, حاکم شہر بھی مجمع عام بھی, تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی, صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی, ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے, شہر جانا میں اب با صفا کون ہے, دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے, رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو, آج بازار میں پابا جولا چلو. کیا بات ہے, پیروں میں بیڑیاں باندھ کے. ابھی سوچیں یہ اتنا بڑا شخص یہ جیل سے جب نکلے ہیں یہ جی, اسی میں انہوں نے اپنے انٹرویو میں فیض صاحب نے خود بتایا کہ کیسے وہ جو رودات لکھی اس میں انہوں نے بیان کیے, لوگوں نے دیکھی ہوگی کافی. بہت بڑا آدمی تھا فیض. فیض تو واقعی دیکھیں, اصل میں ایک اور چیز جو میں پچھلی دفعہ بھی ایک سوال پوچھ رہا تھا, ایک شاعر کا کام کہاں ختم ہو جاتا ہے, شاعری کر کے ختم ہو جاتا ہے, یا بعض لوگوں کی طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں بہت سے شعراء بہت اچھا کلام کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارے جو انشاءاللہ 14 مارچ کو جو ہمارے پروگرام میں آ بھی رہے ہیں عمران پرتاپ گڑھی صاحب, وہ عملاً سڑک پہ ہیں اور وہ شعر بھی کہہ رہے ہیں, شاعری کی حد تک بھی فرض پورا کر رہے ہیں اور میدان میں بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں شاعر کہاں آ کے رکنا ہے اور کہاں تک جانا ہے اس کو؟ شاعر کا تو کوئی رکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. شاعر کی تو سوچ ہی لامحدود ہوتی ہے, اور پلس یہ کہ اس کا ایکشن بھی, کیوں ہمارے یہاں آپ کے یہاں جالب رہے, جالب نے ڈنڈے کھائے, فیض صاحب نے جیل کاٹی, ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ اندر جیل میں رہے, صحبتیں اٹھائیں, اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے انہوں نے بھی صحبتیں اٹھائیں, صرف اس لیے کہ ایک عام انسان کو اس کا حق مل سکے, اور اس حق کے لیے انہوں نے کام کیا. اور آج کا جو شعرا ہے آپ کے یہاں آج عاطف توقیر ہے, ایک بہت بڑی آواز ہے عاطف توقیر کی, بڑی آواز. انشاءاللہ عاطف بھی ہمارے 14 جی ہاں, میرے تو وہ فیوریٹ شاعر ہیں, اور ان کے مزاحمتی شاعری, اور پلس یہ کہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں, اور یہ کہ جو انسان کی نبض ہوتی ہے اس کو پکڑتے ہیں, جو آج کی نبض ہے, اور کھل کے بولتے ہیں, بے باک انداز میں بولتے ہیں.
تو اس لیے مجھے وہ شاعر آج بھی پسند ہے ان کو. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا بات کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں کیونکہ آپ ظاہر ہے اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ ایک ہمارا کمٹمنٹ ہونی چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادب شوق ہے یا کمٹمنٹ ہے؟ ادب واقعی کوئی کمٹمنٹ کا کام ہے یا ٹھیک ہے یار ٹائم ہے چلو یار میں بھی انجوائے کرتا ہوں؟ نہیں، یہ کمٹمنٹ ہے. یہ کمٹمنٹ ہے، اس لیے کمٹمنٹ ہے کہ آپ پہ ذمہ داری ہے بہت بڑی اگلی جنریشن کو کچھ دے کے جانے کی. اس میں 3 جنریشنز کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک وہ جنریشن جو آنے والی ہے، ایک ہماری بیچ کی ٹرانزیشن جنریشن، اور ایک ہم سے پہلے والی جنریشن. تو اگر ہم بیچ میں سے ہٹ جائیں گے تو ہماری پچھلی جنریشن میں اور آگے والی جنریشن میں لنک ختم ہو جائے گا. کیونکہ اردو ایک تہذیب کا نام ہے. بالکل. اردو اپنے ساتھ خالی ایک زبان نہیں لاتی، ایک تہذیب لاتی ہے. وہ تہذیب میں رکھ رکھاؤ، اخلاق، آپ کے کیا کہتے ہیں بیٹھنے کے انداز، بات کرنے کا انداز، مختلف چیزیں سب موجود ہے، سب کچھ اس میں پورا اپنے اندر ایک مکمل پیکج لے کے آتی ہے. تو اب اردو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو اردو زبان سکھا رہے ہیں، آپ ان کو ایک تہذیب سکھا رہے ہیں. کیونکہ نام ہی ایک تہذیب کا ہے. بقول گلزار کے نام ایک تہذیب کا ہے، بڑی ایرسٹوکریسی ہے زبان میں. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر، فیصل مظہر، فیصل حسین، پاکستان سے. کیا بات ہے فیصل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ سر، بہت اچھا آپ کا شو ہے اور آپ نے ہمارے فیوریٹ بٹھائے ہوئے ہیں بہت اچھے. یوسف ابراہیم صاحب جی، مجھے یوسف بھائی دیکھیں پاکستان سے آواز ان کا انداز لندن تک ماشاءاللہ اردو کی ترویج کا جو ہے نام بنے ہیں اور انہوں نے اردو کی فروغ کے لیے کام کیا ہے. جی 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 کہیے، آپ کہیے کیا کہیں گے؟ بھائی میری تو اس وقت کال مل گئی، کافی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا لیکن اتفاق یہ لگ گیا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میری کال لگ گئی اور میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں. یوسف بھائی سے میری بات کروا سکتے ہیں کیا آپ؟ جی یوسف بھائی سنیں. جی فیصل، میں آپ کی بات سن رہا ہوں. فیصل صاحب بولیے. السلام علیکم یوسف بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. فیصل صاحب کیسے ہیں؟ سر آپ کا فین ہوں میں بہت. بہت شکریہ. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کی کال کا. آپ نے اتنی دور سے اتنی رات کو، پاکستان میں تو اس وقت لگ بھگ رات کے 12 بج رہے ہیں، آپ نے کال کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اصل میں یہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ محبت ہے زبان سے، جو وہ تعلق جڑتا ہے وہ اپنی جگہ رہتا ہے اور اسی سے سلسلہ چلتا رہتا ہے. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ کمٹمنٹ ہے، تو آپ کی کمٹمنٹ تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ مختلف چیزیں کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میں نے عربی اور فارسی بھی پڑھی. جی، تو یہ کہیں آپ کی تعلیمی حصہ نہیں تھا، لیکن آپ نے کیونکہ تعلیم تو آپ کی جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ تعمیری شعبے سے منسلک ہیں، اردو میں بھی تعمیری شعبے سے منسلک ہیں، ویسے بھی عملاً بھی تعمیری شعبے سے منسلک ہیں. تو یہ آپ کے شوق کا مظہر تھا کہ آپ نے کہا کہ مجھے فارسی پڑھنی ہے، یا کسی مخصوص شاعر کے کلام کو سمجھنے کے لیے آپ نے اس طرف غالب کو سمجھنے؟ غالب کا اس زمانے میں شوق ہوا، غالب کو سنا پڑھا. غالب کا فارسی کلام کیا ہوگا تو سیکھنے کے لیے پھر ہم کہا بھی جاتا ہے کہ غالب کا اصل کلام تو فارسی کا ہی ہے، جو اس میں اصطلاحات ہیں، جو اس میں اس کے اندر تشبیہات ہیں، جو خیالات ہیں، جو اس کے اندر جو تصور ہے غالب کی، وہ کچھ اور ہی ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو میں نے کہا چلو یہ پڑھتے ہیں پھر فارسی. میں نے وہاں پھر پاکستان میں، کراچی میں خانہ فرنگ ایران، تو وہاں میں نے داخلہ لیا. اچھا. اور وہاں کورس کیا. ہمارے وہ ایرانی معلم تھے، ان سے پڑھتے تھے ہم، ان کو گھر بھی چھوڑتے تھے. اور یہ کہ ان سے راستے میں ان کو انگلش نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے تم میری انگلش صحیح کرو، میں تمہاری فارسی صحیح کروں گا. تو ہم لوگ اس طرح سے ان سے تعلق بنا اور پھر پڑھنا شروع کیا. مولانا وہ جو کہ اپنا مولانا روم کی جو مثنوی تھی تھوڑا اس کا بھی پڑھایا کرتے تھے وہ. تو اس طرح سے فارسی کا شوق ہوا، تھوڑی فارسی پڑھی. ظاہری بات ہے بول نہیں سکے کیونکہ اس ماحول میں نہیں تھے ہم لوگ. ظاہر ہے وہ ماحول ہوتا ہے. میں فارسی پڑھی. جی فارسی پڑھی. ہمارے ساتھ ایک کالر اور ہے، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. ہیلو جی، آداب عرض ہے. آداب آداب، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی. سہیل میں طلعت گل بات کر رہی ہوں. کیسے ہیں آپ؟ بڑا اچھا پروگرام آپ کا جا رہا ہے، مزہ آ رہا ہے سننے میں. بھائی ایسی زبردست گفتگو ہو رہی ہے، مجھے خود مزہ آ رہا ہے. وقت کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا اور ہم جا رہے ہیں کہ باتیں اور بہت ساری ہوں. طلعت صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیشہ محبت کی، ہمیشہ کال کرتی ہیں اور ہمیشہ تعلق جڑتا ہے. پچھلے ہفتے بڑا اچھا آپ سے پروگرام بھی ہوا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. تو یوسف بھائی آپ بات کرتے ہیں ہم لوگ فارسی کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا فیض کو پڑھا. آپ نے مخصوص اور بھی کچھ چیزوں میں پڑھی ہیں، کچھ اور غزلیات بھی آپ نے پڑھی ہیں. میں نے آپ کو فالو بھی کیا مختلف چیزوں پہ. تو کچھ اور ہمیں سنائیں ذرا. میں آپ کو کیفی اعظمی صاحب کا سناؤں؟ کیا بات ہے، سنائیں جناب. کیفی اعظمی صاحب نے ایک لکھی تھی اور مجھے بہت پسند ہے وہ، اور میرے کافی ساتھیوں کو بھی، دوستوں کو کافی فرمائش کرتے ہیں سنانے کی. تو آج ایسا موقع ہے میں سناتا ہوں. وہ ہے عورت، اس کا عورت کے اوپر ہے. اچھا.
اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. واہ. قلب ماحول میں لرزاں شرر جنگ ہیں آج, حوصلے وقت کے اور زیست کے یک رنگ ہیں آج. واہ. آپ گینوں میں تپاں ولولائے سنگ ہیں آج. کیا بات ہے. حسن اور عشق ہم آواز و ہم آہنگ ہیں آج. کیا کہنے. جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے. واہ. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. کیا بات ہے. زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں. واہ. نبض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں. اڑنے کھلنے میں ہے نکھت خمے گیسو میں نہیں. جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں. اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. کیا بات ہے. گوشے گوشے میں سلگتی ہے چتا تیرے لیے. فرض کا بھیس بدلتی ہے قضا تیرے لیے. قہر ہے تیری ہر ایک نرم ادا تیرے لیے. زہر ہی زہر ہے دنیا کی ہوا تیرے لیے. رت بدل ڈال اگر پھول نہ پھلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. کیا بات ہے. یہ شعر بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ والا, یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے اور تمام بہنوں اور بیٹیوں کے لیے یہ شعر میں پڑھتا ہوں ضرور. قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں. تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں. تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں. تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں. اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. توڑ کے رسم کے بندے قدامت سے نکل. ذوف عشرت سے نکل, وہم نزاکت سے نکل, نفس کے کھینچے ہوئے حلقہ عظمت سے نکل. قید بن جائے محبت تو محبت سے نکل. راہ کا خاری کیا گل بھی کچلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. کیا بات ہے. قدر تیری خاطر ہے جو زنجیر وہ سوگند بھی توڑ. توڑ یہ عزم شکن سلسلہ پند بھی توڑ. تیری خاطر ہے جو زنجیر وہ سوگند بھی توڑ. توق یہ بھی ہے زمرد کا گلو بند بھی توڑ. توڑ پیمانہ مردان خرد مند بھی توڑ. بن کے طوفان چھلکنا ہے ابلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. کیا بات ہے. یہ کیفی صاحب کی بہت فیوریٹ ہے یہ نظم. اصل میں یہ بہت اچھی بات ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سہیل صاحب. وعلیکم السلام. جی کون بات کر. شفقت بول رہی ہوں میں. شفقت صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر, دعا ہے آپ کی. یوسف صاحب آپ کو یہاں دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ. اور آپ نے جو نظم پڑھی یہ بہت بہت پسندیدہ نظم ہے میری. بہت شکریہ. آپ سے ایک گزارش اور ہے. جی. آپ گلزار کا کلام جو مرزا غالب کا سیریل کے شروعات کا ہے وہ پلیز اور پڑھ دیجیے گا ایک بار. اچھا ضرور ضرور. اس پروگرام کے دوران. یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کہی. یہ تو ہم بھی ان سے فرمائش کرتے ہیں. یہ تو بہت خوبصورت چیز آپ نے. یہ خود اتنی بڑی شاعرہ ہیں, اتنی زبردست. ابھی ان کی ہم بہت جلد کتاب لانچ کریں گے. نہیں وہ ماشاءاللہ خود دلی سے تعلق جب بھی کہہ رہی ہیں وہ سنائیں. بہت بہت شکریہ شفقت صاحب. بہت شکریہ بہت شکریہ. تو اب ذرا فرمائش آ گئی ہے, تو اگر کچھ فرمائش سے اگر ملتی جلتی کوئی چیز ہے تو یا تو وہ سنا دیں, یا فرمائش اگر ہے تو وہی سنا دیں. میں یہ فرمائش سنا دیتا ہوں. جی. کہ بلی مارا کی وہ چند پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں, سامنے ٹال کے نکڑ پر بٹیروں کے قصیدے, گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہ واہ, چند دروازے پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے, ایک بکری کے مومیانے کی آواز, اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے, ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں, چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے, اپنی بجھتی ہوئی آنکھ سے دروازے ٹٹولے, اسی بے نور اندھیری سی گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے. ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے, مرزا اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے. کیا بات ہے, کیا تعارف ہے. واہ واہ. یہ غالب کا تعارف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گلزار صاحب نے اور لکھ کر اور مختلف تحقیق کے ساتھ جو لوگوں نے اس پہ کام کیا, جگجیت نے اس میں بہت زبردست. میں عمر کر دیا. اس سے پہلے غالب ہمارے لیے مشکل تھا. بہت مشکل. ابھی زمانے میں آیا 90s میں ہی آیا. جی جی. تو غالب کو لوگ پکے راگوں میں ہی سنتے تھے. ہمارے دور کی بات ہے, جب 90s ارلی 90s کی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم لوگوں نے جب یہ آیا 93 کی بات ہے, 94 میں جب میں نے پہلی دفعہ سنا, میں نے کہا غالب یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی غالب ہے. ہمیں تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ بڑے مخصوص سر اور تال میں ہوتا ہے. وہ بہت مشکل ہوتا تھا سمجھنا. بہت مشکل ہے وہ سمجھنا. انہوں نے آرکیسٹرا ڈال کے جگجیت نے پورا
اچھا زبان کی جو ہم بات کریں اس میں آسانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، دیکھیں ہمیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم پچھلی جنریشن کا کام اگلی جنریشن تک پہنچانے کا کام ہمارا ہے اور ہم یہ نہیں روک سکتے. ہم برطانیہ کی بات کریں، ٹھیک ہے پاکستان میں تو جیسے تیسے چل رہا ہے معاملہ، ہم یہاں موجود ہیں، ہم کیسے زبان کو اپنے اگلی نسل تک پہنچائیں، کیونکہ یہاں تو انگریزی بھی ساتھ کھڑی ہے، ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے اس کو. اچھا اس کا جواب آپ سے لیں گے، لیکن ایک کال اور ہے. ماشاءاللہ آپ کو محبت کرنے والے بہت لوگ ہیں نا، فون کالز آ رہی ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میرے خیال جی میرا خیال ہے کچھ لائن ڈراپ ہو گئی. جی تو ہم اگلی نسل تک جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں پہنچانا تو ہے، لیکن کہنا تو بہت آسان ہے یہ بات. سوری آپ سے میں اس پہ تھوڑی سی اس پہ سوال کا جواب چاہوں گا کہ کہنا تو آسان ہے ہمارے لیے، لیکن ہم کیسے کریں؟ ہم تو قدم قدم پر انگریزی شکست دے رہی ہے ہمیں. دیکھیں اگر دیکھیں نا، ہر چیز کا چینج ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. دیکھیں نا، آپ کو چیزوں کو ریفارم کرنا پڑتا ہے. جو چیز سن 1100 میں چیزیں استعمال ہوتی تھیں وہ آج کے دور میں آپ استعمال نہیں کر سکتے. اردو جو 1700 میں بولی جاتی تھی وہ آج آپ بولیں گے تو آپ لگے گا کوئی یہ فورن لینگویج بول رہا ہے. ٹھیک. یا جو امیر خسرو کے زمانے میں بولی جاتی تھی زبان، وہ آپ آج پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اس میں الفاظ. یا محمد حسین آزاد کے جو شعر انہوں نے لکھے ہوئے وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گے. آپ کو زبان کو آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے چینج کرنا ہوگا. چینج سے مراد یہ ہے کہ ہمیں دو ہی صورتیں، یا تو ہمارے یہاں سے لوگ آگے آئیں اور اس سے متعلق سافٹ ویئرز بنائیں. ٹھیک. اچھا وہ سافٹ ویئر ایسے ہوں کہ لوگ، کیونکہ انگریزی تو ہم پڑھے ہوئے ہیں سب لوگ اور سب انگریزی پڑھ رہے ہیں، تو اردو تو زندہ رہے گی، ہمیشہ زندہ رہے گی. مگر میرے خیال سے عبدالحی صاحب کا میں ذکر کروں گا، جو پروفیسر عبدالحی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں کئی بار ذکر کیا ہے. یہ میں 1960 1970s کا میرے سالے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، پرانی ریسرچ کی تھی، اس میں پڑھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رومن اس میں اردو لکھنا پڑے گی. اردو کا آگے سروائیول جو ہے بولنے میں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کے یہاں آپ کی ٹرکش زبان چینج ہوئی، عربک اس میں لکھی جاتی تھی، انہوں نے چینج کیا اس کو رومن میں. اگر تو علماء حضرات جو اس کے پروفیسرز ہیں اردو کے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، جو پروفیسرز ہیں وہ بیٹھیں اس پہ سوچیں. میں تو صرف ایک تھاٹ دے سکتا ہوں کہ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے میرے اپنے ذاتی خیال میں اس کو جو نا رومن میں اس کی ترویج، اس کی لغت تیار کرنی چاہیے اگلی جنریشن کے لیے. لیکن اس پہ سوال اٹھتا ہے، کیونکہ یہ ایک آپ نے بہت حساس ٹاپک کو چھیڑا ہے. اس پہ سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ مختلف زبانیں جو چائنیز ہیں یا فرینچ ہیں یا رشین ہیں وہ بھی یہی چیز کریں؟ لیکن اس کا جواب میں آپ سے لوں گا. ایک کالر اور ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں آپ؟ میں دردانہ انصاری بات کر رہی ہوں. کیا بات ہے، ابھی آپ کا تذکرہ ذکر خیر ہو رہا تھا، بلکہ آپ کا بریک میں ہو رہا تھا ذکر خیر. چلیے مجھ سے بہتر میرا ذکر خیر صحیح. میں ان شخصیت کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اردو کا عالم جو ہے وہ لے کے آگے چل رہے ہیں ایسے زمانے میں جہاں پر بڑے بڑے ادیب شعراء جو ہیں، آپ ان کے گھروں میں جائیں تو وہاں بچے جو ہیں انگریزی بول رہے ہیں اور ماں باپ جو ہیں وہ اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں تک محدود ہے. یہ شخصیت جو ہے خالی اتنا جو ان کا شاعری اور ماشاءاللہ اس قدر ان کا جو مطالعہ ہے اتنا زیادہ ہے، اس سے قطع نظر یہ شخصیت کمال کی ہیں. آپ کو علم ہے کہ یہ کسی کے گھر میں کوئی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، یہ کسی کے ہاں کسی شخص کو کوئی کام کرنا ہو، کسی کو لکھوانا ہو، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کوئی 100 کا ہو رہا ہے کوئی 90 کا ہو رہا ہے، یہ ان کی مدد کے لیے ہر وقت پہنچے ہوئے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ میں نے کہنے لگے میں کراچی جا رہا ہوں تو میں نے کہا آپ کو کچھ چاہیے؟ اچھا خواہ مخواہ یہاں بیٹھ مجھے مار. یہ تربیت ہے، وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا میں. نہیں بالکل یہ بات تو صحیح کہی آپ نے، بالکل نہیں بہت اچھی بات کہی آپ کے بارے میں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی اپنی ٹی وی کی آواز ہلکی کر دیں کیونکہ آپ پھر ہماری بات نہیں سن پائیں گی. ٹھیک ہے میں کرتی ہوں. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟
میں جی طلعت گل بات کر رہی ہوں. اصل میں اس وقت کال ڈراپ ہو گئی تھی. اچھا جی طلعت بتائیے کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں تو میں نے کہا یوسف صاحب ہمارے آئے ہوئے لندن ٹو وائس کے, تو میں کچھ فرمائش کرنا چاہ رہی تھی, لیکن شفقت پروین صاحبہ نے پہلے ہی فرمائش کر دی. تو وہ کلام میں یہی کہنا چاہتی تھی, جیسے ابھی دردانہ نے بھی کہا کہ لندن میں رہ کے اردو کی خدمت جس طرح سے یوسف صاحب کر رہے ہیں اس کو میں بہت خراج تحسین پیش کرتی ہوں, کیونکہ ہم یہاں لندن میں رہ کے اردو کو ہم زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس زبان کو جانے, کیونکہ ہمارے بچوں میں وہ شعور نہیں ہے, نہ وہ اردو بولنا پسند کرتے ہیں, نہ وہ اردو کے شاعروں کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن یہ جو یوسف صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے لندن اردو وائس کے ذریعے, اس کے ذریعے ہماری نئی نسل کو بہت اویئرنیس آ رہی ہے, اور نئے نام آ رہے ہیں, نئے چہرے آ رہے ہیں سامنے. اور جیسے میں یوسف کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اس پہ کہ جو یہ یہاں لندن میں رہ کے یہ کام کر رہے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کہی طلعت, کیونکہ اس طرح کی چیزیں تو ہو رہی ہیں, اور خاص کر کے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا طلعت آپ کی کال کا. بات چیت چل رہی ہے, ہم تو ظاہر ہے زبان کے حوالے سے بات کریں. آپ نے ایک حساس ٹاپک چھیڑا ہے, میں اس کو حساس کہوں گا, اور میں کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ بھی ہم کوشش کریں گے اس پہ آپ سے بات کریں, کیونکہ بات وہ ہونی چاہیے جو زمینی حقائق ہیں. آپ نے ایک زمینی حقائق کی بات کی کہ بھائی اگر آج کے دور میں دیکھو تو ہندوستان کی اگر 1 کھرب کی آبادی ہے تو اس میں سے کتنے لوگوں کو بولتے زیادہ تر لوگ ہیں لیکن سمجھتے نہیں لکھنے کے حوالے سے. لیکن میرا سوال یہاں اٹھتا ہے, کیا یہ مسئلہ چائنا کو, رشیا کو, فرینچ کو یا دوسری کنٹریز کو بھی تو درپیش ہوگا؟ تو انہوں نے تو اپنا رسم الخط نہیں بدلا, وہ رسم الخط کی رسم الخط کے معاملے میں ہم بابائے اردو مولوی عبدالحق کی وہ جنگ دیکھ چکے ہیں, جو آپ نے جب یہ بات کہی 60s میں یہ ایشو اٹھا تھا کہ اس کو چینج کر دیا جائے, رسم الخط کو انگریزی یا رومن میں کر دیا جائے. تو اس کو اس وقت ترویج دینا, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو کو ہم ترویج دے سکتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے, اردو ایک عوامی زبان ہے, ٹھیک صحیح ہے, وہ کسی ملک, کسی خطے, کسی علاقے کی زبان نہیں ہے, صحیح. مگر اب جیسے چائنا ہے, چائنیز ایک چائنیز کی زبان ہے, وہ آپ یہ نہیں کہیں گے وہ فرینچ کی زبان ہے. فرینچ لینگویج فرینچ کی ہے, انگلش لینگویج انگلینڈ کی ہے, اردو کہاں کی ہے؟ اردو کو ہمارے اس خطے کی زبان ہے. تو اس خطے میں جب امن ہوگا, اس پہ جب ریسرچ ہوگی, اس پہ سافٹ ویئرز بنیں گے, اسپیکنگ سافٹ ویئرز بنیں گے, اسپیچ کے لیے سافٹ ویئرز بنیں گے, تب تو یہ اردو کے کلام لوگ سن سکیں گے. ابھی تو میں جو لندن اردو وائس کا کانسیپٹ وہ یہی ہے کہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے میں پڑھ کے سنا دوں, صحیح, وہ سمجھ تو لیں. مگر یہ مجبوری ہے, اگر سافٹ ویئر ہوں بنے ہوئے, ٹیکنالوجی میں کام ہوا ہو اس کے اوپر, تو آپ کی گوگل ہو گیا, دنیا بھر کے جتنے بھی جو بھی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں وہ بہت کچھ کام کر سکتی ہیں, بہت بڑی آبادی اس میں ملے گی ان کو. لیکن ہندی بھی تو ہے, اب ہندی نے تو اپنا رسم الخط چینج نہیں کیا, مگر ہندوستان کے اندر سنسکرت کے اندر وہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, سافٹ ویئر کے اوپر. اردو میں کام ہو رہا ہے, ایسی بات نہیں, اردو میں بہت کام ہو رہا ہے. اردو میں جو کام ہو رہا ہے سافٹ ویئر کے حوالے سے, مختلف لوگ مختلف اپنے نجی لیول پہ کام کر رہے ہیں. اصل میں کیا ہوا, اور میں تو سمجھتا ہوں بلکہ زیادہ اچھا ہوا, جب سے سوشل میڈیا آیا, اردو کی ترویج فیس بک ہم نے جب شروع کیا یا ہم نے واٹس ایپ شروع کیا, تو اس وقت ہم انگریزی رومن میں لکھتے تھے اردو, لیکن اب آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے وہ لوگوں کی جو اردو کی طرف آ رہے ہیں. یہ بات مانی جائے گی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عام ایک جو 2 لوگ, اگر ایک شخص دلی میں بیٹھا اور ایک لاہور میں بیٹھا ہے, تو شاید وہ جب ٹائپنگ کر رہے ہوں تو وہ رومن میں کر رہے ہوں گے, لکھ ایک ہی زبان رہے ہوں گے. بالکل, ابھی بھی آپ یوز کر رہے ہیں, یہ ایشو تو ہے. چلیے یہ تو خیر زبان کے مختلف پہلو ہیں اور ان کو ضرور دیکھا جائے گا. مگر ایک بات ضرور بولنا چاہوں گا میں, دردانہ انصاری صاحبہ نے مجھے فون کیا, بہت بڑی شخصیت ہے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اور مطلب یہ کہ ہماری کمیونٹی کا فخر ہے کہ جو ہمارے یہاں جو کام ہو رہا ہے اس وقت, ہماری کمیونٹی کے اندر لوگوں کو, ینگ بچوں کو, لڑکے لڑکیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ رائل نیوی میں آئیں, اپنا کیریئر پرسیو کریں یہاں سے. یہ مطلب اتنی اچھی اپورچونیٹی ہے. ابھی ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں بہت جلد اس کے اوپر, اور تاکہ یہاں کے ہماری کمیونٹی کے لوگ پورے سب لوگ آئیں, اپنے بچوں کو, آپ کو ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بنیں, مگر رائل نیوی بنیں گے آپ, ایک تو آپ یہاں پارٹیسپیٹ کریں گے ساتھ, پلس یہ کہ آپ کا اس میں آپ اس طرح سے شریک ہوں گے, تو اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے. نہیں بالکل, اس میں صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ سب دیکھیں, جو جتنے محبت کرنے والے سب فون کر رہے ہیں, رابطہ کر رہے ہیں, میں دردانہ کا خود میں شکریہ ادا کروں گا کہ ان کے توسط سے میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی, اس ہم نشست میں گئے تھے. اچھا, کیونکہ وقت کی قلت ہے, میں چاہوں گا اگر کچھ اور فرمائشیں جو آپ اپنی پسند سے کچھ ہمیں اگر چیزیں سنانا چاہیں. فیض صاحب کا تو میں نے آپ کو سنایا, جی,
اور ان کا بھی ایک چھوٹا سا میں جی آپ کو جوش صاحب کا میں سنانا چاہتا ہوں، جو میں بہت جلد ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرنے والا ہوں. جی بالکل. انہوں نے صبح جو صبح ہے اس کی منظر کشی کی ہے البیلی صبح کے نام سے، جوش ملی آبادی. نظر جھکائے عروس فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں افق کی لو تھر تھرا رہی ہے. روش روش نغمہ طرب ہے، چمن چمن رنگ و بو ہے. طیور شاخوں پہ ہیں غزل خواں، کلی کلی گنگنا رہی ہے. کیا بات ہے. طیور مینس عربی کا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پرندے. ستارہ صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہیں فسانے، نگارے مہتاب کی نشیلی نگاہ جادو جگا رہی ہے. طیور بزم سحر کے مطرب لچکتی شاخوں پہ گا رہے ہیں، نسیم فردوس کی سہیلی گلوں کو جھولا جھلا رہی ہے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی، نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے. سحر کو مد نظر ہیں کتنی رعایتیں چشم خون فشاں کی، ہوا بیاباں سے آنے والی لہو میں سرخی بڑھا رہی ہے. شلو کا ایک لباس ہوتا ہے کشمیری، شلو کا پہنے ہوئے گلابی ہر ایک سبک پنکھڑی چمن میں، رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پلو سکھا رہی ہے. کیا بات ہے. فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و پیش تارے. لیکن خوبصورت بات کہی کہ اب صبح ہو رہی ہے. فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و پیش تارے کہ جیسے کوئی نئی نویلی جبیں سے افشاں چھوڑا رہی ہے. کیا بات کہی ہے. کھٹک یہ کیوں دل میں ہو چلی پھر چٹکتی کلیوں، کھٹک یہ کیوں ہو چلی پھر چٹکتی گلیوں، ذرا ٹھہرنا. ہوائے گلشن کی نرم رو میں کسی کی آواز آ رہی ہے. یہ ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا جوش صاحب کو تو قادر الکلام آدمی تھے جناب، خوب لفظ ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے اور اس طرح کے اشعار کہتے تھے. وقت کی میرے پاس بڑی قلت ہے، میں چاہوں گا آخر میں آپ ہمیں کوئی ایسا میسیج دیں. دیکھیں پڑھت ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، بہت سے لوگ اس طرف آ سکتے ہیں جن کی آواز بہت اچھی ہے، نہیں بھی اگر شوق ہے، اگر الفاظ ان کو سمجھ میں آتے ہیں تو آ سکتے ہیں. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اس نسل کو جو شاعر بننا چاہتی تو شاعر بنے، ادیب بننا چاہتی تو ادیب بنے، لیکن پڑھت کی طرف بھی راغب ہو؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں میں آپ کو اس بارے میں یہ ضرور کہوں گا. آج ہی صبح ہی میں نے ان کا انٹرویو سن رہا تھا، میں انصاری صاحبہ کا بہت زبردست انٹرویو دیا انہوں نے. تو اس میں یہی بات تھی ان کی کہ ہر انسان میں ساری اہلیت موجود ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. میری مثال سامنے موجود ہے. پاکستان میں تو پڑھت نہیں کر رہا تھا میں، یہاں کی شروع کی ایک دوسرے مشورہ دی. تو ہر آدمی اپنے ٹیلنٹ کو آزمائے ضرور، ڈرے نہیں. ہر چیز پہ اٹیمپٹ ضرور کرنی چاہیے، انسان آزمانا ضرور چاہیے. لکھیں ضرور لکھیں. اگر آپ میں لکھنے کی طاقت ہوگی آپ لکھتے چلے جائیں گے، بولنے کی طاقت ہوگی بولتے چلے جائیں گے. مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے اساتذہ، اپنے سینئر، ان سے ضرور رابطے میں رہیں، ان کے پیر داویں ضرور، تاکہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور وہاں سے آپ کو مطلب جو چیز بھی آپ سیکھیں لوگوں تک پہنچا سکیں گے پھر. صحیح. تو یہ سب سے امپورٹنٹ میرا میسیج ہے کہ آپ ہر کام کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں، دل میں ٹھان لیں تو ہر چیز ممکن ہے. بہت بہت شکریہ یوسف بھائی آپ کی آمد کا، بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ بلانے کا، بہت عمدہ محفل رہی آپ کے ساتھ. بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا. دوستو یوسف ابراہیم نے جو پیغام دیا اس میں یہ تھا کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے، اپنے آپ کو ٹٹولیے. ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فنون لطیفہ تو ہر شخص کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. کسی کو کتاب پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو شعر کہنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو شاعری سننے کا شوق ہوتا ہے، کوئی موسیقی کی طرف راغب ہوتا ہے، کوئی پڑھت کی طرف راغب ہوتا ہے. تو آپ سب کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شخص موجود ہے، اسے ڈھونڈیے، اسے سامنے لائیے، اور اس کی جو ہے پھر زمانہ خود بخود اس کی تربیت کر دیتا ہے. وقت اور حالات اس کی تربیت کر دیتے ہیں، اس کو اپنی طرف لے کر چلتے ہیں، اس کو نکھارتے ہیں. تو
تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر کے اس شخص کو تھوڑا سا نکھارنا ہے، تھوڑا سا وقت دینا ہے. بہت مصروف زندگی ہے، اس مصروف زندگی میں آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دینا ہے اور ہماری لندن کی محفلوں کو اپنے ضرور زندہ کرنا ہے، اردو کی ترویج کرنی ہے، اردو کی طرف بڑھنا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا یوسف بھائی آپ کی آمد کا. آپ کے آنے سے محفل جو ہے وہ چار چاند لگ گئے اور یقیناً ہم آئندہ بھی آپ کو بلائیں گے اور آئندہ بھی آپ سے بات کریں گے. تو دوستو یہ سلسلے چلتے رہیں گے انشاءاللہ. بزم سخن کا سلسلہ اگلے ہفتے پھر چلے گا، آپ سے پھر بات ہوگی کسی اور نئے مہمان کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.